نکاح نامہ نکال کے دیں ان کو اندر سے، نکاح نامہ، اور وہ آپ بیٹھ کے فل کریں. ہیلو، ان کو بلائیں ذرا. نکاح نامہ لے کے اس کو ابھی فل کر لیں آپ، ٹھیک ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو. تو جب کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت ضائع اور سامنے والے کا بھی ضائع. ابھی بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں، نکاح پڑھانا ہے انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں. مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں. مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں، کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ. میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنے سارے کام کا چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج کہ بھائی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا. صحیح ہے. نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا، اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا. تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا. نکاح پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں بھائی قبول ہے قبول ہے، یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا. کیا خیال؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم، گریوی مارنے کے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے میسج ہی نہیں بھیجا. ادھر میں سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں، کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا. تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں. من حیث القوم یعنی سبھی ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں، اس میں سب ایسے ہیں. اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے، تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کریں، تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا اب یہ وہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی بیان کا حصہ ہے، کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے. اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال. حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو، پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تعویذ تو TCS کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے. صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو. حضرت کو اتنا غصہ آیا، وہ تو بڑے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا، واپس جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی، پھر یہ واپس جائیں گے، آئندہ ایسی حماقت، اپنا بھی ٹائم بچائیں گے. اور انہوں نے فرمایا واپس جاؤ. وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو. خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے یہاں، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج دیں گے. یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا، کسی کو دیکھنا مقصد ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہ بھائی صرف دیکھنے آ رہا ہوں، زیارت کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دے دیتے کہ یہ ٹائم ہے، اس میں دیکھ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا. تو فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آگے بیٹھ گئے، زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہو گئی. تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں
اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے. قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس, کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی, ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا, تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا, تو ہم 8:45 پہ پہنچتے. ہوتا نہ 8:45 پہ ہے, نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ والے, وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے. بہت مشکل ہے سمجھانا بات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے, بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھا بیان شروع کریں گے, ہو گیا بیان. تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے, ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی, بیگم. اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا, بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی. لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی, وہ سوتی رہ گئی, یا اس کا موڈ نہیں تھا, یا دیر ہو گئی, تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے. بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے, اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا, اس سے قیامت آ گئی, 10 بجے پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں, وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ ایک سوچ ہی غلط ہے. یہ جو وعدہ ہے نا, وعدہ خلافی, جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی, اسے عذر کہتے ہیں. جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا, یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں. وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اس نے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا. وہ تو ظاہر ہے اس گھروں میں تو یہ چلتا ہی ہے سب کچھ. اب بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں, میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے, اس پہ غصے ہو رہے ہیں. تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں, آپ نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا, بولو نا بھائی یار, آنا چاہیے. اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل کیا ہے. تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں, آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں, اتنی زبردست قومیں, ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں, یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں. لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جاپانی جو ہیں, جیپنیز, ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں, کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے. کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر, اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں, اچھا خاصا فاصلہ ہے, بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہوں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے, دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا, اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی.
ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا؟ بول لو بھائی پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں، یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ مثال دے رہا ہوں میں کہ ٹرین 8 یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مثلا 4:11 پہ پہنچے گی، 9 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کتنے 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی، یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں اتنا فاصلہ تھا. کہہ رہے 11 منٹ پہ 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے، آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے ساتھ. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا. اب وہ چھوڑوں ہو تو ایک الگ بات ہے، اگلا ہی چھوڑ رہا ہو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے، 2 چھوڑتے ہیں، ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ کتنی اچھی قوم، کہتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بھائی بڑا زبردست، بھائی واہ 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 بھائی واہ. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا، 11 منٹ ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا، ہو سکتا ہے آئے نہیں. 1 ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہوں یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا، ایک لم سم ٹائم بتائے گا. ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 12:45 کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے، تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں، چارپائی کو منجی کہتے ہیں نا، منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، بولیں گے یہ پاگل ہے. آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا، کہیں جانا تھا مجھے، میں پہنچ گیا 11:30 بجے. میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں، لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو، کوشش ہوتی ہے. اور یہ عیب ہے، عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا، کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم پہنچ گئے، ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی میں نے واپس بھی آنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے. 1 بجے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. تو ہم بھاگے پھر وہاں سے افراتفری میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے ہوئے بیچارے انتظار میں. اب ان کی کیا ہمیں فضائل مزید سناؤں، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا، نکاح نامہ فل کرو. یہ میرا کام تھا مگر اب یہ ان کا کام ہوگا. میں خود کون سا کرتا ہوں، میں بھی کسی اور سے ہی کرواتا ہوں. ٹائم بچاؤ نا، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں بھائی. 50 روپے پکڑا دو اس کو، یار فل کر لیں. میں جو نکاح پڑھاتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں میں فل کرتا ہوں، میں 100 روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ 100 روپے سے زیادہ قیمتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں. تو 100 روپے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا. اس زمانے میں 50,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی. 2 پارٹیوں کا پھڈا تھا 50,000 کا. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا. ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے 50,000 ہیں، اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے. دونوں پارٹیاں آئیں، حضرت کو حکم بنایا، ثالث بنایا. حضرت ان کے پاس بیٹھے. حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگے گا. اور دوسری طرف حضرت ثالث بن بھی چکے تھے. اب جب آپ کسی کے درمیان ثالثی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
تو یہ بد اخلاقی کی بات ہے نا بھائی, ٹائم نہیں تھا تو آپ نے ثالث بنے کیوں, حکم بنے کیوں, اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں؟ تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو, اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا, فرمایا کہ آپ دونوں کو میں 50, یعنی اس نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں نا, تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں, میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 دے دیتا ہوں. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے, میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڈا ختم. اس نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت نے فرمایا اصل میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں, وہ وقت میری نظر میں 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے, کہیں میرے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی کیس آئے گا تو 50,000 روپے دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, 100 روپے اور 50,000 میں فرق. نکاح نامہ جو ہے نا وہ 100 روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا فل کروانے کے. تو میں جو ہے وہ حضرت نے کیا کہا کہ 50,000 روپے مجھ سے لے لیں اور جائے, اللہ لگا. ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے, آپ بھی جاؤ اسی کو زندگی گزارو. تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ہم تو ویسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے. یہ ایک اشکال کا جواب دیا ہے میں نے. اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی وہ بڑے بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے. ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست, وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں. فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو. ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی, اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلا بھی نہیں آ سکتا ہوا کا. تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر, تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلا بھی, بولو یار کچھ بولا کرو, اللہ کا نہیں آ سکتا. آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, بلبلا بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا, پچھلا والا پانی نکالنا پڑے گا. جب تک پچھلا پانی نہیں نکالو گے اگلا پانی نہیں آ سکتا. تو پچھلا پانی کب نکالو گے؟ جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی. تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا 24 گھنٹے کا یہ ٹائم, یہ بوتل ہے, اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے, اور یہ بوتل ہماری 24 گھنٹے کی بھری ہوئی ہے. ٹائم ہمارے ہر چیز کے متعین ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے, بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے, یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا, بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے. تو اب یہ تو چلیں ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا, اس دوران کوئی اور کام آ گیا. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام, وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, بزنس مین ہے, وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے, یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا کہ بھئی جنازہ پڑھنا ہے آپ. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا, اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا. بھئی مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, 2 سنت پڑھو اور فوراً نکلو. تو روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا. اچانک کیا آ گیا؟ جنازہ.
اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا، یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو. میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی، شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ، کوئی شیڈول نہیں. بہت بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا یار اب کیا ٹائم، اس کو ٹائم دینا جنازہ، یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. ہم تو صبح اٹھے، جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے، سوتے سوتے تھک گئے تو کیا کیا، اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں، کوئی شیڈول میڈول نہیں ہوتا ہمارا. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں، چلو یہ کر لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں. اب کیا کریں، چلو دیکھتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں. تو پھر مسجد میں بیٹھے ہیں، جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے، جنازہ آ گیا، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہو نا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے، بھری ہوئی ہے. تو اب نیا کام جب اس اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا. اگر نہیں ہو رہا نقصان، اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند تو ایک پابندی ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، پرانی چیز آ رہی ہے. بوتل خالی ہو تو جتنا پانی ڈال دو، پرانا پانی نکالنا ہی نہیں پڑے گا اس میں سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا. یہ کہہ رہے نکالا جائے گا، ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے. نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا. اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوا ہے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ ملنے کا. آپ نے کہا کہ ٹھیک 3:06 پہ، جاپانیوں کی طرح نا، ٹھیک 3:06 پہ میں چائے کے ہوٹل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں. میں نے جاپانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا تو میں بھی چاہتا ہوں، اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں. این 3:05 پر جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا. اللہ غفار بھائی کو بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے، آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہا ہوں میں. اب مسئلہ کیا ہے، اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو 3:06 والا ٹائم ہے اس میں گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا وہ. تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پھر تو یقیناً یہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے، بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی، اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. صرف سوری کر لینا کافی نہیں ہے. جتنا ٹائم سوری میں لگتا تھا اتنے ٹائم میسج بھیجنے میں کیوں نہیں خرچ کر دیا بھائی پہلے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 3:06 کا ٹائم دیا کسی کو اور کیا آ گیا اس دوران؟ جنازہ آ گیا. یا رشتہ دار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ پہ پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یا تو کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو پھر وہاں جنازہ، اب جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا بھی نماز کے بعد جنازہ ہے، اب آپ بلا وجہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے،
ایک جنازہ ہو گیا ہے, میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں, تو 3:05 کے بجائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا میں. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا بتائیں امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں؟ تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے؟ تراویح جتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا, وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی, زیادہ 5 منٹ کی, بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں تو وہ خوشی سے مر جائیں, اور اگر جلدی نہ پہنچے, ٹائم پہ پہنچے, تو وہ کہیں بھائی یہی ٹائم دیا تھا انہوں نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت اہم موضوع ہے یہ, اور یہ ہمارے اکابر جو ہمارے بزرگان دین ہیں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا, جو کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو گئی ہیں.